رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا سفر قرآن پاک کا شروع ہوتا ہے، جس میں ہمارا ارادہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک جانے کا ارادہ ہے۔ یہ الحادی کا وہ وعدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے کیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایہ۔ اب آپ کی اور میری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے فادر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایت ملی اس کی پیروی کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں، کیونکہ یہ راستے کی کوششیں ہیں۔ کامیابی کیا ہے کہ میرا رب کہتے میں نے تجھے معاف کیا، فقط فوز فوز عظیمہ۔ ہم اتنے مختصر وقت میں اس سمندر کو اپنے اندر سمو تو نہیں سکتے، لیکن اس کے چند قطرے لے سکتے ہیں۔ تو ہم اس سیشن میں صرف یہ دیکھیں گے کہ اس پارے کو بہت زیادہ پڑھنے کے بعد جو لیسن ہمیں ملے وہ کیا تھے۔ اس کے بعد دوسرے سیشن میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شیئر کروں گی جو قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ کیوں آیا، کس لیے آیا، اس کو ضرور سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کیوں سنایا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے اور ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پارے کے اندر ہم نے کیا دیکھا۔ سورۃ فاتحہ شکر ہے، مقام شکر ہے۔ آج جس نعمتوں کا شکر ادا کرے وہ وقت ہے۔ وقت اللہ نے ایسی نعمت دی کہ اس کی قدر کی جائے تو ہم وقت کا صحیح استعمال جان سکیں گے، اور زندگی گزارنے کا ایک ایسا بہترین طریقہ اس قرآن پاک سے ہمیں ملے گا جس پر چلتے چلتے ہم دنیا میں کامیاب ہو کر گزریں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہدایت ایک ہدیہ ہے، گائیڈنس از اے گفٹ۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، پیاروں کو ہدایت کے سفر میں ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں کرتا۔ دور تک جانا ہے تو پیاروں کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تیز چلیں گے تو سب اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور مانگنے کا طریقہ تک سکھایا۔ کیا طریقہ سکھایا کہ جب میرے سے مانگو تو میری بڑائی کا احساس تمہارے اندر ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں، اور کس طرح سے نام لے کر مجھے پکارو۔ اور پھر تمہارا اور میرا کنیکشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا کنیکشن ہے، اس کو بھی ساتھ رکھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے مانگنا کیا ہے۔ اے اللہ مجھے بتا دے میں کیا کروں۔ اللہ کے بندے بن کر رہو۔ زندگی میں جو خوبصورتیاں آئیں گی اس کو سمیٹتے جاؤ۔ صراط مستقیم سیدھا نہیں ہے، ہر روز راؤنڈ اباؤٹ آئے گا تو لینا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ شعور سے شکر، تعریفیں زندگی کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کو حقیقی یوم الدین کا مالک سمجھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ اب اس بارے میں ہمیں جو لیسن ملا وہ کیا تھا، صرف اپنے رب کا بننا ہے۔ یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا رہتے ہیں نا، تھوڑا نہیں چاہیے۔ لوائلٹی از اے اسکل، اور یہ جب انسان لوائل ہو جاتا ہے، یہ خاصیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ جو بندہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا اس سے اللہ کام نہیں لیتا، ہم تو نہیں لیتے، تو اللہ چاہے جتنا لے لے۔ کبھی تو پورا بن کے دیکھیں تو سکون اور خوشی وہ ملے گی جس کی تلاش ہے آپ کو، جو جنت سے آپ تلاش کرتی ہوئی یہاں آئی ہیں اور پھر وہاں تک چاہیے۔ دو ٹوک زندگی گزاریں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ کیسے ہوں گے کہ ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنے رب کی زبان سے اس کلام کو سمجھیں گے، اور پھر اس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس پہ چلیں گے، تو پھر ہم صرف اپنے رب کے بن جائیں گے۔ دوسرا لیسن کیا ملا اس لیسن پڑھنے کے بعد پورے پارے کو؟ سمعنا واطعنا، سنیں بھی اور مانے بھی۔ نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے تو خسارے میں رہیں گے۔ چنانچہ سن کر ماننا پڑتا ہے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ کچھ سمجھدار ایسے ہیں کہ ہم سنیں گے نہیں کیونکہ ماننا پڑے گا، اس لیے سنیں گے نہیں کہ ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بتا دیا، غیر المغضوب والضالین۔ چلو مغضوب نہیں بنو گے نا، سن کر عمل نہ کرو تو مغضوب ہو جاتے ہیں، تو اگر نہ سنو گے تو ضالین بننا چاہتے ہو۔ نجات اسی میں ہے، اس کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ پھر مقصد حیات پر نظر رکھیں۔ یہ پارہ بتاتا ہے کہ یہ عمل صرف ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اس پارے میں کر کر دکھایا کہ اللہ نے بڑا کام ان سے بڑھاپے میں لیا، تو ان کی جوانی، ان کا بچپن، ان کا بڑھاپا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔
چوتھا کیا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، حنیف بن جائیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، جس جگہ بنایا، جو دیا، جس قسم کی اولاد دی، جس طرح کی دوست دیے، کمیونٹی دی، جو سکلز دیں، جو مہارتیں دیں، جو علم دیا، جو مال دیا، اس پہ راضی ہو جائیں، اتنے راضی ہو جائیں کہ میرے رب نے دیا، ہم راضی ہیں، اور پھر چلیں اس پر پورا عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے دین پر اپنی دنیا کو لگا دیں۔ پھر قبر کا وقت بہت لمبا ہے، وہاں پر بہت آسانی ہوگی۔ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کیسے چڑھائیں؟ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سارے مسلکوں سے، سارے فرقوں سے، سارے رنگوں سے، انسانی نسلی گروہوں سے، رنگ نسل سے باہر نکل کر ہر پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا رنگ جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آخر میں بتایا کہ آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، آپ کے بڑے، آپ کے باپ دادا کا عمل کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ سے اگلوں کا سوال آپ سے ہوگا، لیکن آپ اپنے عمل جو کرو گے اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اس پارے کی دعا کیا ہے؟ اس پارے میں ہمیں 128 میں دعا ملی کہ اصل چیز قابلیت نہیں ہے، قبولیت ہے۔ آپ بہت قابل ہوں لیکن قبول نہ ہو، فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اتنے قابل نہ ہوں لیکن اتنے مخلص ہوں، اتنے لائل ہوں، اتنے ٹرسٹ وردی ہوں کہ قبول ہو جائیں۔ ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور طریقہ کس سے سیکھنا ہے؟ وارنا مناسکنا، جو میرے نبی نے سکھائے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور لوٹ آئیے کیونکہ وہ مہربان ہے۔ کچھ غلطیاں ہوئی کیونکہ ہم کسی اور کی غلطیوں سے تو سیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن پھر پلٹنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو یہ تھا پہلا پارہ جو ہمیں لیسن دے کر گیا۔ لیسن تو اتنے بے انتہا ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اس سفر پہ ساتھ چلے تو ہم ایک ایک لیسن کو لیں گے اور اس کے اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے پارے کا جو تھیم بتانا ضروری تھا۔ اب اس پارے میں سے میں آپ کو چاہوں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ریلیٹ کروں تاکہ آپ اپنی زندگی کو سمجھیں۔ قرآن کو آپ نے سائیکالوجی لے کر ہی لینا ہے، آپ نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ اس کو آج کی لائف، آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ قرآن تو آج کے دور کے لیے بنا تھا، تو کیا ہماری آنکھیں نہیں؟ کیا ہم سمجھتے نہیں؟ کیا ہم دیکھتے نہیں؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس دنیا کو بھی کامیاب بنائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کامیابی زندگی سے جاتی ہے، اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں تو اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔